بھر لیجئے خالی داماں، پا لیجئے فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، سینئر نائب صدر فیڈریشن آف ریئلٹرز پاکستان سندھ بلوچستان اور ساتھ ساتھ چیئرمین ضامن گروپ جناب سید کاشف صغیر شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کاشف بھائی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت کرم، الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ یہ بتائیے جی، رمضان کا مہینہ ہے، اتنا مبارک مہینہ ہے اور اتنی ساری مصروفیات ہیں آپ کی، یہ ایک طرف اپنا پورا گروپ بھی ہے، ریئلٹرز کی بھی ساری چیزوں کو دیکھنا ہے، مینج ہو جاتا ہے آرام سے، یا گھر والے کہتے ہیں کہ بھائی آپ تو بس افطار میں آتے ہیں اور باقی تو آپ نے باہر ہی وقت گزارنا ہے؟ نہیں، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو اللہ پاک نے شریک حیات دی وہ ایسی دی کہ اس کی وجہ سے آج یہاں ہم ساتھ چلتے ہوئے بیٹھے ہوئے۔ وہ میرے ساتھ کاروباری معاملات میں بھی ہیں جو ہم سی ایس آر کرتے ہیں، بلکہ ان کی اپنی مصروفیات بہت زیادہ ہیں۔ اچھا۔ وہ بینائی سے محروم افراد کے لیے بہت زیادہ کام کر رہی ہوتی ہیں، اور ہم دونوں ہی سمجھ لیں کاروباری معاملات میں بھی اور سوشل معاملات میں بھی ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ والا وقت نہیں آتا جس پہ وہ مجھے یہ کہیں یا میں ان کو یہ کہوں کہ جی ہمارے لیے تو ٹائم ہی نہیں ہے، تو الحمدللہ یہ والا وقت ہمیں دیکھنا نہیں پڑتا۔ ماشاءاللہ۔ تو کاشف بھائی، یہ جو پھر اس سے تو یہ لگ رہا ہے کہ گھر میں افطار بنانے کا ٹائم بھی بھابھی کے پاس تو ہوتا نہیں ہوگا؟ نہیں، ان کے پاس کھانا بنانے کا ٹائم بھی نہیں ہے، ہم صرف کھانا کھا لیتے ہیں ساتھ بیٹھ کے، بہت ہے۔ بہت اچھا جی۔ تو کبھی ویسے یہ آپ کو ایک ہڑک نہیں ہوتی کہ بھائی اہلیہ کے ہاتھ کے کھانے میں بھی تو اللہ نے بڑی لذت رکھی ہے؟ نہیں، الحمدللہ شروع کے وقتوں میں نے کھایا اور بعد میں نے اکتفا اس بات پہ کیا کہ نہیں، باہر سے ٹھیک ہے، باہر۔ لیکن یہ بات بھی حقیقت ہے کہ ماشاءاللہ اللہ ہم سے جو کام لے رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے، بہت عظیم کام ہے۔ کاشف بھائی تھوڑا سا آپ کی طرف آتے ہیں کہ ماشاءاللہ ضامن گروپ مستقل کامیابیوں کی منازل کو طے کر رہا ہے، تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے، ابتدا کیسے ہوئی؟ اور کیونکہ جو پہلا پتھر ہوتا ہے نا بنیاد کا، وہ لگانا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اس کی ذرا ابتدا اور جس طرح یہ آگے بڑھا ہے تھوڑا سا اس کی ڈیٹیل شیئر کیجیے گا۔ دیکھیے بنیادی طور پہ ہمارا تعلق کارپوریٹ ورلڈ سے تھا، جابس کر رہے تھے، اچھی جابس کر رہے تھے، لیکن ساتھ ساتھ جاب کے ہم کچھ چیزیں پڑھا کرتے تھے جس میں چاہے اکانومی ہو، چاہے منی ہو، ہاؤ اٹ ورکس، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں جس میں انٹرسٹ لیا کرتے تھے۔ یعنی یہ ذہنی طور پہ ہم کاروبار کی طرف آنا چاہتے تھے، انویسٹ کرنا چاہتے تھے، جو ہم نے کمایا اس کی ایک سیونگ کو انویسٹمنٹ کرنا شروع کی۔ جب انویسٹ کرتے چلے گئے تو وہاں سے جو پوٹینشیل آنا شروع ہوا وہ ہمیں سمجھ آیا کہ اصل ہمیں کس طرف جانا چاہیے، آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پھر تھوڑے سے اسٹیپس اٹھائے جس میں ہم کارپوریٹ ورلڈ سے نکل کے اپنے کاروبار کی طرف آئے، اور پھر اس کے بعد ہم نے سسٹم کو ریئل اسٹیٹ کی جانب بلڈ کرنا شروع کیا۔ اچھا، ریئل اسٹیٹ میں فارچونیٹلی کہیے یا انفارچونیٹلی کہیے گیپ موجود تھا، اس میں تعلیم کا بھی تھوڑا سا فقدان رہا، تو سمجھیں اسٹرکچرل ایک سسٹم موجود نہیں تھا، وہ آپ کو اپرچونیٹی بھی فراہم کر رہا تھا، اور ساتھ ساتھ ہماری ملک کی پاپولیشن اتنی زیادہ ہے، کیونکہ چھٹی بڑی پاپولیشن ہے دنیا کی ہماری، اور نیچرلی ہمارے ہاؤسنگ کی ریکوائرمنٹ اسی طرح سے ہر سال نکلتی ہے اور وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ نیوکلیئر فیملی سسٹم ہمارے یہاں بڑھ رہا ہے، شہروں سے موومنٹ، شہروں کی جانب موومنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، تو آپ کی گھروں کی ریکوائرمنٹ بے تحاشا ہے۔ اس چیز کو اسیس جو کر لیتا ہے، میں سمجھتا ہوں اس کو کلیئر پاتھ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف میں کہوں تو اتنی بڑی اکانومی میں، جس کو پاکستان میں، اور اتنی بڑی پاپولیشن میں مقابلے کی فضا نہیں تھی۔ مقابلہ تو اس وقت ہوتا ہے جب سیچوریٹڈ مارکیٹ ہوتی ہے، تو ہمیں اپرچونیٹی بے تحاشا نظر آ رہی تھی۔ ہم نے چیزوں کو اسٹرکچرڈ کرنا شروع کیا، باقاعدہ طور پہ ہم نے چیزوں کو پلان کیا، اور سفر کا جب آغاز کیا تو بہت چھوٹا سا آغاز تھا اور چلے اس میں، لیکن ایک نیت بنا رکھی تھی، والد صاحب سے سیکھا کہ کمٹمنٹ کو آنر کرنا، اس کو ہم لے کر آئے۔ پھر ہم نے نقصان کی پرواہ نہیں کی، شروع میں نقصانات اٹھائے، لیکن جہاں زبان دے دی وہاں نقصان کو ہم نے ترجیح دی، اور اللہ پاک نے پھر ہمیں یہ دکھایا، کیونکہ ہماری حیثیت نہیں تھی، اللہ پاک نے ہمیں یہ دکھایا جو نقصان ہم نے اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرنے کے لیے اٹھایا تھا، اللہ پاک نے کئی گنا زیادہ نفعوں میں تبدیل کر دیا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ بہت تیزی سے اللہ پاک کے کرم سے ترقی ہوتی چلی گئی، ورنہ قابلیت تو بہت سارے لوگوں میں، محنت تو بہت سارے لوگ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ویسے یہ بڑا بولڈ اسٹیپ تھا کہ جاب چھوڑ کے آنا، ایک لگی بندی چیز کو آپ نے خیر بات کہا، اور اس کے بعد ایک نئے سفر کی طرف آ گئے، لیکن آپ لوگ آئے پراپر پلاننگ کے ساتھ تھے؟ پراپر پلاننگ کے ساتھ آئے تھے، اور دیکھیں اس میں
بڑی چیز نہیں ہے, آپ کو صرف کیلکولیشنز کرنی ہے. اللہ پاک نے سب سے پہلی بات تو آپ کو اس بات پہ پورا ایمان ہونا چاہیے کہ جو رزق آپ کے لیے لکھ دیا گیا وہ آپ کو ملنا ہے. پہلے تو اس پہ اعتماد ہو. تو وہ لگا بندہ ہو نہ ہو, وہ سارے سسٹم ہمارے لیے دنیاوی باتیں, وہ ساری ہمیں یہاں پہ صرف سمجھ لیں یہی ہماری سوچ ہمیں قید کر رہی ہوتی ہے. میں اکثر لوگوں کو مثال دیتا ہوں, ایک چھوٹا سا بچہ ہو جس کو ہماری نظر میں کوئی عقل نہیں ہے, تو وہ جلتا ہوا دہکتا ہوا انگارہ بھی ہاتھ میں پکڑ لے گا. بالکل پکڑ لے گا. آپ اور میں نہیں کر سکتے, کیونکہ ہماری عقل بہت ساری چیزیں کرنے سے ہمیں روک رہی ہوتی ہے. بالکل ایسے ہی. اب یہ تو ایسی چیز ہے جس میں آپ فوراً یا سننے والا فوراً کہے جی اس کو تو نقصان ہو رہا ہے, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں یہ اسٹیپس یہ رسک جو ہے اس کو فائدے کی جانب لے جاتے ہیں. میں اور آپ اسے ڈرتے نہیں کر پا رہے ہوتے. تو بیسک آپ نے جو اسٹیپس اٹھانے اس کی اگر کیلکولیشن کر لیں تو آپ رسک کو کیلکولیٹ کر لیں گے. رسک کو کیلکولیٹ کر کے جب آپ چلتے ہیں تو رسک منیمائز بھی ہو جاتا ہے. تو رسک تو دنیا میں ہر جگہ ہے, منیمائز کر لیا جائے یہی انسان کی ذہنی قابلیت کی نشاندہی ہے. زبردست, بہت آپ نے پیاری بات کی کہ رسک سے تو ہٹ کے اور بچ کے آپ نہیں چل سکتے کوئی بھی کام ہو. اچھا, جب آپ نے بتایا کہ نقصان وغیرہ ہوئے, یقیناً آپ اس کے لیے پہلے سے پریپیئر ہوں گے کہ جی لاس ہو سکتا ہے. جب آپ کاروبار کرتے ہیں شروع میں آپ نے لاس بیئر بھی کیا, لیکن کوئی ایک موقع ایسا آیا کہ یار اب تو اتنے سارے لاسز ہو گئے ہیں, میرا خیال ہے کہ پہلے جو کر رہے تھے وہی اچھا تھا, کہاں آ کے کھپ گئے, ٹائم بھی نہیں ملتا چیزوں کے لیے. ابھی ایک تو اللہ کے فضل و کرم سے ایسا نہیں ہوا کہ شروع میں ہی لاسز ہوئے. ٹھیک ہے, لاسز تب ہوئے جب اللہ پاک نے اٹھانے کا ان کو حوصلہ بھی دے دیا تھا, اور ہمت تھی, لیکن ہمت کے ساتھ ساتھ وہ جو اسباب تھے لاسز کے, یعنی فائنینشیل لاسز جب آتے ہیں اس کے لیے اسباب بھی چاہیے, تو اسباب اللہ پاک نے بنا دیا تھا. لیکن جب لاسز ہوئے ایک بات پکی تھی, جب میں بیٹھا, کیونکہ میں اپنی تمام تر کاروباری باتیں اپنی وائف سے ضرور کرتا ہوں, تو جب ان کے ساتھ بیٹھے تو دونوں کا ایک ہی وہ تھا کہ ہمارا کون سا ترجو چلا گیا. جب دیا رب نے تھا, ہم کوئی ماں کے پیٹ سے لے کے نہیں چلے تھے, ہمیں جب رب نے یہاں سے دیا تو چلا گیا تو پھر آ جائے گا, تو اس امید کے ساتھ پھر چل دیتے تھے. اور پھر اللہ پاک نے یہ سارا سسٹم جو ہے بنا کے رکھا, اور آج بھی ایسا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آج لاسز نہیں ہوتے, لاسز ہو جاتے ہیں. دیکھیں جب زندگی ہے تو آپ ٹیسٹنگ کریں گے, جب آپ ٹیسٹ کریں گے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو غلطیاں بھی ہوں گی, غلطیاں ہوں گی تو اس کے نقصانات بھی ہوں گے. جو ان نقصانات سے ڈر گیا وہ پھر منزلوں کی جانب پہنچنے کا بھی اپنا تصور ترک کر دے, کیونکہ منزلوں تک پہنچنے کے لیے آپ کو ٹیسٹنگ کرنا پڑے گی. ٹیسٹنگ کریں گے تو غلطیاں کرنا پڑیں گی, نقصانات اٹھانا پڑیں گے, لیکن آہستہ آہستہ. وہی بات ہے کہ میں 3 اسٹیپ آگے چلوں اور 1 اسٹیپ ایڈجسٹمنٹ کے لیے پیچھے آؤں, تو بنیادی طور پہ میں 2 اسٹیپ آگے جا چکا ہوں. اسی طرح سے اگر میں کرتا رہا ہوں تو ایک مسلسل ایفرٹ کے بعد میں کو 500-600 اسٹیپس آگے جا چکا ہوں. ایسا ہی ہے. تو آپ آگے پروگریس ہی کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو ہر موقع پہ وہ جو چھوٹے چھوٹے نقصانات ہیں, چھوٹے چھوٹے چیلنجز ہیں, یہ آگے بڑھنے اور ایک مقام اٹین کرنے کے لیے آپ کو مددگار ثابت ہوتے ہیں. بالکل, اور وہ شاعر نے کہا ہے نا, جو سفر اختیار کرتے ہیں وہی دریا کو پار کرتے ہیں. تو دریا میں تو آپ کو چھلانگ لگانی پڑے گی, اس کے بعد ہی کچھ ہوتا ہے. آپ کو ویسے میرے خیال میں ریئلٹر کے ساتھ ساتھ ایک بڑا زبردست موٹیویشنل اسپیکر بھی ہونا چاہیے آپ کو, تو جتنی آپ موٹیویشن کی باتیں کر رہے ہیں. اچھا, آپ سے جو آپ کی گفتگو سے میں نے ایک پوائنٹ دیکھا, وہ آپ نے کہا جی آپ ہماری بھابھی کے ساتھ اپنی ساری چیزیں ماشاء اللہ شیئر کرتے ہیں. تو ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ بھائی جو ماشاء اللہ ویل سیٹلڈ لوگ ہوتے ہیں وہ پہلی نصیحت یہ کرتے ہیں کہ بھائی اہلیہ کو نہیں بتانا کتنا کما رہے ہو. آپ کا معاملہ مجھے کچھ اور نظر آ رہا ہے. دیکھیں میں ان باتوں کو بہت مکمل طریقے سے مانتا ہوں کہ آپ کے جو نصیب ہے نا اس میں کمائی کا جو فیکٹر آتا ہے فائنینشیل, اس میں اہلیہ کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. بلکہ میں تو خیر اپنے آفس کے ہر امپلائی کا بھی اس میں بہت بڑا ہاتھ دیکھتا ہوں. آپ اپنی جاب کے معاملات کو ڈسکس کریں, آپ کو بہت سپورٹ ملتی ہے, آپ کا اسٹریس لیول ڈاؤن ہوتا ہے. ہم دن بھر میں نہ جانے کون کون سی پریشانیوں سے گزرتے ہیں, ٹریفک کی پریشانیوں سے لے کے آپ کے آفس کا کارپوریٹ انوائرمنٹ, وہ ساری چیزیں آپ کو پریشان کر رہا ہوتا ہے, کہیں نہ کہیں اسٹریس آپ کو دے رہا ہوتا ہے. آپ گھر آتے ہیں, گھر آنے کے بعد جو آپ کے ساتھ سب سے قریبی رشتہ ہے, جہاں آپ سب کچھ کھل سکتے ہیں, جہاں آپ کو کسی قسم کی دکھاوا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو چیزیں بناوٹی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے, وہاں ہم ڈسکس نہیں کرتے. تو ہم اپنا بنیادی طور پر خود نقصان, یہ ہمارا اپنا نقصان ہے. بالکل, اگر ہم اس شخص کے ساتھ ڈسکس کرنا شروع کر دیں جس کی مثال ایک مرر جیسی ہے. بے شک بے شک. میں آپ کو لٹرلی میں اپنی کوئی تعریف نہیں کر رہا. میری جب منگنی ہوئی تو میرا پہلا اکاؤنٹ اس وقت میں ایک کھول رہا تھا, تو نیکسٹ آف کن میں اس نے نام پوچھا, تو میں نے اپنی منگیتر جو کہ ابھی میری وائف ہے ان کا میں نے نام لکھوا دی. جب ان کو بتایا تو وہ حیران ہوئی. اس وقت میں نے ان کو بتایا تو وہ حیران ہوئی. میں نے کہا یار میں نے ارادہ کر لیا ہے, میں ارادہ کر چکا ہوں کہ اب ہم 2 یونٹ نہیں ہیں, اب ہم 1 یونٹ ہے. بالکل, جب 1 یونٹ تصور کر لی تو کیا ہوگا, کل کو سارے پیسے لے کے بھاگ جاؤ گے, بھاگ جانا. لیکن جب تک ہم 1 یونٹ ہیں تو ہم اس 1 یونٹ کو لے کے چلیں گے. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے
میں ان کا ذکر ہر جگہ کرنے میں خود فخر محسوس کرتا ہوں. میرے دوست احباب ہیں بہت سارے ہیں الحمدللہ, ان کا بھی میری زندگیوں میں بہت بڑا عمل دخل ہے. یعنی بہت سارے ڈیسیجنز ہم نے ان کے ساتھ لیے, بہت ساری باتیں ان کے ساتھ ہم نے معاملات طے کیے, لیکن ان سب سے زیادہ میرا وائف کے ساتھ ٹائم گزرتا ہے, اور اس سے پہلے میرے والدین کی تربیت ہے. یہ جو آج جو کچھ بھی مجھے اگر چھوٹا موٹا جو بھی ملا ہوا ہے, یہ میرے والدین کی تربیت ہے. انہوں نے بہت محنت کی ہے, ان کا دیا بہت کچھ ہے. انہوں نے نہ جانے کیسی زندگی گزارتے ہوئے, کتنی محنت کرتے ہوئے ہمیں یہ سب کچھ دیا, اور آج اسی کو لے کے ہم آگے چل رہے ہیں. ورنہ وہ بنیاد نہ ہوتی تو ہم آگے اپنی منزل, جیسے میں نے ذکر کیا, منزلوں کی جانب ویسے نہیں بڑھا جاتا, اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے جاتے ہیں. تو اس میں ہر شخص کا کردار ہے, تو اس کو اتنی جو کردار ہے اس کو ڈیو رسپیکٹ بھی ملنی چاہیے. اب چاہے وہ ماں ہو, باپ ہو, بھائی ہو, بہن ہو, بیوی ہو. کیوں شرماتے ہیں ہم عورت کا نام لینے سے؟ کوئی شرم کی بات ہے, رب نے تو نہیں شرم کی, ورنہ رب عورت ہی نہ بناتا. ہاں بالکل بالکل, ٹھیک ہے نا, جب بنایا ہے تو اس کا ذکر بھی کریں اور دھڑلے سے کریں. میں سب کو کہوں گا اپنی وائف کے ساتھ چیزیں ڈسکس بھی کیا کریں, اور جو کنٹریبیوشن ہے اس کا ذکر بھی کریں. آپ اس کے اندر جو اس کی صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں اس کو ابھاریں, آپ کے لیے فائدہ ہے. ہم تو کاروباری لوگ ہیں, ہم تو فائدہ ڈھونڈتے ہیں, ہم تو اس میں سے بھی فائدہ نکالیں, فائدہ آنا چاہیے. اچھا, یہ آپ نے بڑی پیاری بات کر دی ہے کاشف بھائی. ہمارے معاشرے کا چلن بڑا سا ڈفرینٹ ہو گیا ہے. تو جو ہے وہ ایک عام تاثر ہے جی, بیوی کو دبا کے رکھنا ہے, اس کی چلنے نہیں دینی ہے, اور فیصلہ آپ ہی کا چلنا چاہیے کیونکہ اللہ نے آپ کو حاکم بنایا. بہرحال یہ بھی حقیقی بات ہے. آپ بتائیے, گھر میں آپ کا فیصلہ چلتا ہے, بھابھی کا چلتا ہے, یا دونوں مل بانٹ کے کوئی ایک بیچ کی راہ نکال کے چلا لیتے ہیں؟ دیکھیں, اگر ڈومینیشن کی بات کروں تو ڈومینیشن میرے سب سے چھوٹے بیٹے کی چلتی ہے. اچھا, جو وہ کہہ دیتا ہے پھر وہی ہوتا ہے. باقی ہمارے درمیان جو ہے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں بچوں کی ایجوکیشن سے لے کے اور گھریلو بہت ساری چیزیں ہیں وہ میں نے ان پہ چھوڑی ہوئی ہیں, یعنی ان کو پورا اختیار دے رکھا ہے. اب اس اختیار میں اگر وہ مجھ سے مشورہ مانگے تو میں اپنی مشاورت دے دیتا ہوں, ڈیسیجن ان کا ہی ہے. یعنی باقی جو کاروباری معاملات ہیں ان میں اسی طرح سے معاملہ ہے کہ وہ سارے کا سارا اختیار میرا ہے, لیکن مجھے مشاورت ان سے قدم بہ قدم چاہیے. اور جہاں میں مشاورت لیتا ہوں, جس سے بھی مشاورت لیتا ہوں, وہ چاہے میری وائف ہو یا میں باہر بھی آپ سے بھی مشاورت لوں گا تو میں پھر آپ کو ڈیو عزت دوں گا. یعنی آپ سے لی ہوئی مشاورت اگر مجھے سمجھ میں آئے, میں اپلائی کروں گا, آپ کے نام کے ساتھ اپلائی کروں گا. تو ان سے بھی جب مشاورت لیتا ہوں تو ان کا مشورہ میں مانتا ہوں. میرے خیال میں ہم نے اپنی اپنی ڈومین علیحدہ کر رکھی. جیسے میں نے بھی بتایا, سوشل رسپانسبلٹی والے جتنے بھی کام ہیں وہ وائف خود کر رہی ہوتی ہیں ماشاءاللہ. ان کو جہاں پہ میری ضرورت ہوتی ہے وہ مجھے کہتی ہیں جی یہاں پہ آپ پہنچ جائیے. وہ مجھ سے مشورہ کہیں مانگتی ہے, میں مشورہ دے دیتا ہوں, ڈیسیجن ان کے ہیں. صحیح. تو ہر ایریا ہم نے ڈیفائن کر رکھا ہے, اسی لیے اپنی اپنی ایریاز میں ہم اپنی اپنی بادشاہت کے ساتھ چل رہے ہیں اور آرام سے سکون سے زندگی گزار رہے ہیں. آپ ان کی حدود میں تجاوز نہیں کرتے, نہ وہ آپ کی حدود کی خلاف ورزی کرتے. یہ صحیح ہے جی. اچھا کاشف بھائی, تھوڑا سا ضامن گروپ کی طرف آتے ہیں. مجھے بار جو ہے جب ہماری ٹیم سے بھی میری بات ہو رہی تھی, مجھے معلوم ہوا کہ آپ آ رہے ہیں, تو لوگوں کے اندر ایک بڑی خواہش اس بات کو جاننے کی تھی کہ ضامن گروپ میں اور جو دیگر ریئل اسٹیٹ کے اندر پروجیکٹس بن رہے ہیں, لوگ کام کر رہے ہیں, اس کے اندر ڈفرینس کیا ہے, کوئی فرق ہے یا سب ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں؟ دیکھیے, میں ہر کام کرنے کا ایک ویژن ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہمارا ضامن کا ویژن جو ہے وہ بنیاد اسٹارٹ ہوتی ہے ہمارے ضامن کے نام سے. اب یہ کیا ہے, میں اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہوں اس کو؟ ضامن کا جو نام ہے بیسیکلی میرے بچوں کے ناموں سے نکلا. اچھا. اور اس سے میرا لگاؤ بالکل ایسے, میرے 3 بچے ہیں, تینوں کے نام کے حروف لے کے ہم نے یہ ضامن بنایا. اور ضامن ضمانت دیتا ہے نہ صرف ہمارے ان بچوں اور ان احساسات کی بلکہ لوگوں کی انویسٹمنٹ کی بھی. اچھا, ہم نے آج تک جو کچھ کمایا پیسوں سے تو اللہ پاک نے جو اپنے طور پہ ہمیں نصیب فرمایا وہ علیحدہ ہے, لیکن جو ہمیں نام دی اللہ پاک نے, جو ہمیں عزت دی, یہ ہمارے لیے بہت بڑی ویلیو کی چیز ہے, اور ہم نے اس کو سنبھال کے چلنا ہے. تو ضامن کی پرائرٹیز یہ تمام آ جاتی ہیں کہ اپنی چیزوں کو جو کمٹمنٹ ہم کریں گے ہم اس کی ڈلیوری دیں گے انشاءاللہ, ٹاپ آف دی لائن چیزیں کرنے کی کوشش کریں گے. پھر ہماری کچھ ایکسپرٹیز ہیں جس میں ہم الحمدللہ آج بھی ایکسل کرتے ہیں, دوسروں سے وہاں پہ فرق آتا ہے اس وقت. جہاں پہ میں دیکھوں تو اللہ کے فضل و کرم سے کوئی 150 سے زائد میرے پاس سیلز کا اسٹاف ہے اس وقت, جو کہ میرے ساتھ اپنا نصیب جوڑے بیٹھا اور ہم کام کر رہے ہیں اس کے اندر. تو یہ بھی ہمارے پاس فرق آ جاتا ہے. باقی دوسرے لوگ بھی ماشاءاللہ بہت کام کر رہے ہیں, بہت زیادہ ایکسپیرینس ان کے ہیں, ہم ان کے ایکسپیرینس سے سیکھتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے میں لمحہ بلمحہ سیکھوں. تو جتنے لوگ کام کر چکے ہیں ہم ان سے سیکھ رہے ہیں, تو ان سے سیکھنے کا عمل ہمارا شاید اچھا ہے کہ ہم ان سے سیکھتے سیکھتے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کے جیسا کام
کرنے لگیں گے. تو فرق بس یہی ہے کہ اپنی اپروچز کا ڈفرینس ہے. باقی اچھا کام کرنے والے اچھا ہی کام کرتے ہیں, بالکل ایسا جو اچھا کام نہیں کر رہے وہ سامنے نظر آ وہ برائی کر رہے ہیں جی, سب کو اس بات کا ادراک ہے. کاشف بھائی تھوڑا سا یہ جو آپ نے نام والا مجھے کہانی سنائی نا, یہ مجھے بڑی زبردست لگی ماشاءاللہ, کہ تینوں ماشاءاللہ بچوں کے ناموں سے آپ نے ضامن اخذ کیا. تو اس کی فل ایبریویشن بھی بتا دیں, تینوں کے نام کیا کیا ہے؟ سب سے چھوٹا بیٹا میرا, اس کا نام نویان ہے. کیا نام ہے؟ نویان. اور اس بیچ میں جو ہے اس کا زیان ہے, اور سب سے بڑا جو ہے اس کا مروان نام ہے. تو یہ 3 ناموں کو ملا کے پھر اچھا جی ماشاء اللہ. اچھا کاشف بھائی یہ بھی بتائیے گا کہ آج کل جو ہے ایک امیر آدمی کہیں بھی چاہے بھائی آپ جہاں چاہیں آپ کو گھر بھی مل جائے گا, زمین بھی مل جائے گی, اطمینان کے ساتھ آپ خریداری کر سکتے ہیں, لیکن ایک غریب آدمی ہے, اس کے لیے اپنا گھر بنانا نہایت مشکل ہے محدود آمدنی کے اندر. تو کیا ضامن کی طرف دیکھ کر کوئی اس طرح کی ترتیب ہے کہ غریب آدمی بھی کچھ چھوٹا موٹا اپنا گھر کا بندوبست کر سکتا ہے؟ دیکھیں, غریب اور امیر کے درمیان کا جو فرق ہے نا, یہ ڈر ہے. جس دن وہ غریب اپنے اندر سے ڈر مٹا دے گا, وہ عمارت کی منزلوں کی جانب چل نکلے گا. مثال میں آپ کو دیتا ہوں, آج تک اس کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی. ڈیفنس جس جگہ ہم اس وقت کہتے ہیں کہ جی بڑی پوش لوکیلٹی اور بہت مہنگا ہے, 80s میں چلا جاؤں تو 80s میں ڈیفنس کی قیمتیں گلشن اور فیڈرل بی ایریا یا نارتھ نازم آباد سے کم ہوا کرتی تھیں. ٹھیک ہے, اس وقت جو انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ ہیں, اگر ان کو یاد ہو تو نارتھ کراچی کی پرائسز اور ڈیفنس کی پرائسز ایک برابر تھیں. ڈیفنس دلدل تھا, بالکل کوئی شک نہیں, جنگل تھا, کوئی شک نہیں, اس سے زیادہ اچھی ڈیولپمنٹ اور اس سے زیادہ اچھے پراسپیکٹ جو ہیں وہ نارتھ کراچی کے نظر آ رہے تھے. لیکن وہ ان کو دکھائی دے رہی تھی چیزیں جو فیکٹ کو اسی وقت دیکھ رہے تھے, جو ویژولائز کر سکتے ہیں. ان کو یہ اندازہ تھا کہ ساؤتھ اینڈ پہ کس طرح سے چیزیں ایکسپینڈ کیا کرتی ہیں دنیا جہاں میں, اور سی جتنا بھی آپ کا سمندر کی سائڈ ہوتی ہے وہ کس طرح سے پوش لوکیلٹیز میں کنورٹ ہوتی چلی جاتی ہے. شہر جہاں پہ ایکسپینڈ ہو رہے ہوتے ہیں وہاں کس طرح سے اپرچونیٹیز نکلتی ہیں. تو وہی جو اس زمانے میں 4 لاکھ کا پلاٹ مل رہا ہوگا, آج وہ 8 کروڑ کا ہے ڈیفنس کے ایریے میں. وہی 4 لاکھ کا پلاٹ جو نارتھ کراچی میں اس وقت مل رہا تھا 4 لاکھ کا, وہ آج شاید حد کریں گے تو کوئی 1 کروڑ کا ہوگا. تو ڈفرینسز اتنے بڑے آ جاتے ہیں, حالانکہ ایک پوائنٹ آف ٹائم پہ دونوں چیزیں سیم ہیں. تو میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں, شہروں کے کونے میں جا کے آبادیاں بتاؤ یا وہاں پہ جا کے انویسٹمنٹ کرو, اور شہر کا کونا کبھی نہیں آتا. بالکل ایسا ہی ہے, شہر کا کونا کبھی نہیں, یعنی جس کو آج آپ کونا سمجھ رہے ہیں کل وہ غالباً سینٹر آف دا سٹی بنا ہوگا. ایسی مثالیں بے تحاشا آپ کو ملیں گی, گلستان جوہر ملے گا آپ کو, بے تحاشا مثالیں ملیں گی, اس کی ہم ڈیٹیل میں جائیں. تو اپنی انویسٹمنٹ کو وائزلی لگانا. اب جب آپ شہر سے باہر نکل کے کام کرتے ہیں, جیسے اس وقت ہم ہائی وے پہ کام کر رہے ہیں, ہائی وے پہ کتنے بڑے بڑے پروجیکٹس اس وقت آ چکے ہیں. ہائی وے پہ آپ چلے جائیں, اس وقت بھی آپ کو افورڈیبل مطلب قیمتوں میں آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں. لوگ رسک نہیں لیتے کہ اتنی دور ہے, آبادی کب آئے گی. جب آبادی آئے گی وہ آپ کی اپروچ سے باہر نکل چکی ہوگی. بالکل ایسا آپ کو آج اسی لیے مل رہا ہے کیونکہ وہاں پہ آبادی نہیں ہے, تو آپ کی وہ استطاعت بھی تو نہیں ہے. ہاں بالکل. تو آپ آج وائز ڈیسیجن لیں, اپنا کل سنوارنے کے لیے آج انویسٹمنٹ کریں. جب کل کا وہ وقت آئے گا تو اس وقت آپ کے حالات اس وقت کی مارکیٹ کے حساب سے ہو چکے ہوں گے. ادروائز پیسہ بھی ڈی ویلیو ہو رہا ہے اور آپ اپنے پیسے کو رکھ کے صرف خرچ کریں گے, اس سے بلڈ کچھ نہیں کر پائیں گے. تو ایسی جگہ انویسٹمنٹ کریں جو کہ غیر آباد ہے, لیکن ہاں اس کے فنڈامنٹلز ہونے چاہیے. آبادیاں آتی وہاں ہیں جہاں کاروبار ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیے جہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں بھلے وہ شہر سے دور ہو, ہم ہائی وے پہ چلے جائیں, نوری آباد کے مقام پہ چلے جائیں, نوری آباد پہ انڈسٹریز موجود ہیں, اس کا مطلب کاروبار موجود ہے. جہاں کاروبار موجود ہے وہاں فطرت کہتی ہے کہ وہاں آبادی آئے گی. بالکل. جہاں آبادی آئے گی وہاں فطرت یہ بھی کہتی ہے کہ وہاں کی پرائس میں اسٹیبلٹی بھی آئے گی, پرائس میں انکریز بھی ہوگا. دوسری جانب ہمیں صرف اور صرف انویسٹمنٹ کو پرائسز سے نہیں وہ کرنا چاہیے کہ جی ہماری کیپٹل ویلیو بڑھ جائے گی. نہیں, ہمارے پاس ریئل اسٹیٹ میں یا کاروبار میں بہت ساری چیزیں جس میں رینٹل انکم بھی ہے, جس کے اندر انفلیشن کو بھی آپ ہیج کر رہے ہوتے ہو. کہیں ایک طرف سے آپ کی انفلیشن کا ریٹ 10-12% پہ لیٹس سے آپ کا چل رہا ہے, اوور اے پیریڈ آف ٹائم میں چلا جاؤ, تو آپ کی 15-20% اگر آپ کی کیپٹل ویلیویشن انکریز ہو جائے تو آپ کی وہاں پہ کہیں نہ کہیں برابری آ جاتی ہے, آپ کو انفلیشن ہٹ نہیں کرتی پھر. بالکل. تو آپ کو بہت ساری چیزیں پلان کرنی چاہیے, کنسلٹنٹس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, ایسے لوگوں کے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے آپ کو جو کہ اس کے ان اینڈ آؤٹس کو اکنامکلی جانتے ہیں, جو کہ کاروبار کو سمجھتے ہیں. ان کے ساتھ آپ بیٹھیں گے, پڑھیں گے, پھر کتابیں پڑھنے کی عادت ڈالیں. جب آپ خود پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی میرا پیسہ رکھا ہوا کہیں نہ کہیں انویسٹ ہو جائے تو بہتر ہے. آج کوئی 5-6 ہزار روپے مہینے میں بھی
قسطیں ہو جاتی ہیں, بالکل ایسا, کل نہیں ہوں گی, ہاں صحیح, کل نہیں ہوں گی کل. ہم اکثر و بیشتر اپنے بزرگوں میں سنتے ہوں گے کہ یار یہ وہ علاقہ ہے جو کہ مجھے ملتا تھا 80,000 روپے میں نے لیا نہیں. آپ ان میں سے نہ بنے پلیز, بالکل خدا رہا ان میں سے نہ بنے. آپ رسک لے لیں, اللہ کا نام لے کے ریسرچ پوری کمپلیٹ کریں. آپ ڈاکیومنٹیشن ساری دیکھیں, جس کے ساتھ آپ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں جس گروپ کے ساتھ, اس کے بارے میں پتہ کریں. مارکیٹ میں جو لوگ نون ہیں ان کا پتہ چل جاتا ہے, ایسا نہیں ہے نہیں پتہ چلے گا. آپ ان کی چیزوں کو اٹھا کے دیکھ لیں, پرائسز کو دیکھیں, آپ کو کہاں پہ چیزیں, اور پھر بہت ساری چیزیں آپ کے ساتھ کمپنیز بیٹھ کے ڈسکس کرنے کا آپ کے حساب سے بنا دیتی ہیں. ہماری کمپنی میں بڑا ہم نے سمپل رکھا ہوا ہے, کلائنٹ آتا ہے, ہم کہتے ہیں اگلی انسٹالمنٹ جتنی بھی ہے نا وہ ساری ڈاؤن پیمنٹ لینے کے بعد ان کے ساتھ ڈسکس کر لو یار, کیسے دے سکتا ہے وہ, ٹھیک ہے, وہ کیسے دے سکتا ہے, جو اس کی سہولت ہو. پھر ہم نے ایک پالیسی رکھی ہوئی ہے, میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ اعلان بھی کرتا ہوں, پالیسی رکھی ہوئی ہے ہم نے باقاعدہ, بتا رہا ہوں, اس کو کلپ کو آپ نوٹ کر کے رکھ لی. ہم کینسلیشن نہیں کریں گے. اچھا, آپ کے پیسے ختم ہو جائیں گے, آپ نہیں دے سکتے, آپ سے رجوع کیا جائے گا. ہم آپ کی چیز کو بیچ کے آپ کے پیسے آپ کو ریفنڈ کر دیں گے. جتنے آپ نے, آپ کی چیز کو بیچ کے آپ کو آپ کے پیسے ریفنڈ کر دیں گے. آپ کی چیز کینسل نہیں ہوگی بھائی. آپ کی چیز کو کینسل کرنے میں میرا کوئی نفع نہیں ہے. میں کاروباری لحاظ سے دیکھوں تو میرا کاروباری اس میں فائدہ ہے کہ میں آپ کی چیز بیچ دوں گا تو جو نفع آئے گا وہ میں رکھ لوں گا, سمپل. بالکل, لیکن آپ کو نقصان نہیں ہونے دوں گا. آپ کا جو لگا ہے وہ مل جائے گا, آپ کا لگا ہے جو وہ مل جائے گا. تو آپ بھی سیف ہیں, میں بھی خوش ہوں کہ مجھے کیا پرابلم ہے, لینے والا بھی خوش ہے, اس کو کچھ نہ کچھ ریٹ میں کمی مل جائے گی, اس کو سبھی خوش ہیں. تو ہم ون ون سچویشن میں آئے. آج فیصلہ کریں, ڈرے نہیں. انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے ڈر کو نکالنے کا ایک ہی طریقہ ہے, وہ ہے ریسرچ. صحیح ہے, ریسرچ کر لیں, تھوڑی سی ریسرچ کریں گے ڈر کم ہو جائے گا. ہاں, اور ڈر ختم نہیں ہوتا کیونکہ گھر سے ہم باہر جب قدم نکالتے ہیں نا تو بھی ہمیں پتا ہے کہ ہم ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے, ہمیں کچھ گولیاں, ایک زمانہ تھا جب گولیاں بھی لگ سکتی تھی, بہت کچھ ہو سکتا تھا, لیکن نکلنا تو ہے. تو ایک سرٹن رسک آپ نے لینا ہے. ہم ہوا سانس اندر لینا خود سے تو ہمارا کنٹرول نہیں ہے, لیکن جراثیم اسی میں سے جاتے ہیں. ابھی آج کل کرونا جو چل رہا تھا, کرونا اسی میں سے آ رہا تھا, لیکن آپ سانس لینا روک تو نہیں دیں گے. بالکل روک دیں گے تو مر جائیں گے. بالکل ایسے ہی. تو اگر مرنا حل ہے تو گو فار اٹ, اور اگر نہیں مرنا حل ہے, جینا مقصد ہے, تو اس میں سرٹن پوائنٹ آف رسک آپ کو کیری کرنا پڑے گا. جس حال میں بھی ہو جینا ہے تو ٹھیک ہے, تھوڑا سا مردوں کی طرح حال آپ بہتر کر کے جیے, حال آپ بہتر کریں گے. ہاں, حال اللہ پاک نے دیکھے سسٹم بنا ہوا, اللہ پاک ناانصافی کر سکتا نہیں کر سکتا. جب ہمارا یہ ایمان ہے نا تو بات یہاں پہ ختم ہو گئی. بے شک. میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں کہ رزق حلال کا حصول, رزق حلال عبادت ہے, بالکل ہے, تو حصول بھی عبادت ہے. بالکل عبادت ہے. عبادت پہ اللہ پاک اجر نہ دے, ممکن نہیں. بالکل. تو اجر آپ صرف پیسوں میں کیوں گنتے ہو؟ آپ کیوں گنتے ہو کہ یہاں پہ آپ کو جو پیسہ ملے گا وہی اجر ہے. آپ نے عبادت کے لیے اٹھایا ہوا ہر ایک قدم جو اٹھایا ہے اس میں اللہ پاک نے دنیاوی آپ کو اجر دیا, اور نہیں دیا تو وہاں کا دیا, جہاں جا کے وہاں تو کمائی نہیں ہونی. نہیں, بالکل ایسا ہی ہے. پیٹ کی آگ میری بجھتی ہے, خواہشات میری بجھتی ہیں, اور اگر میں حلال طریقے سے اس کی طرف بڑھتا ہوں تو میری عاقبت سنورتی ہے. بے شک ایسا ہی, میں تو فائدے ہی فائدے میں ہوں. بالکل ایسا ہی ہے. میری تو موجیں ہیں, تو یہ جو کام اس میں کون, تو کوئی حالات کی ٹینشن نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اللہ پاک نے اگر آپ کو سختیاں بھی دے رکھی ہیں تو اللہ پاک نے آپ کو اس قابل سمجھا ہے کہ آپ یہ امتحان دے سکتے ہیں, برداشت کر سکتے ہیں. آپ اللہ پاک نے قابل سمجھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک کی کہیں نہ کہیں نگاہیں آپ کی طرف ہیں. بالکل ہیں یار. میں یہ سوچ کے خدا کی قسم میں میرے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. بے شک بے شک, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, یہ فیل میرے اندر ہو تو میں کانپ اٹھوں. تو بس اس چیز کو اس پہ خوش ہو کے جیے کہ جی اللہ پاک مجھے دیکھ رہا. بے شک. وہ جو امتحان مجھ سے یہاں لے رہا ہے تو مجھے موجیں وہاں دے گا. بالکل دے گا. میرا رب ناانصافی نہیں کرتا. بس ہم ایک پوائنٹ آف ٹائم میں ایکچولی انصاف دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل انصاف یہ ہے, اب میں نے کسی ریس میں حصہ لیا, میں نے بھی بھاگنا شروع کیا, کسی شخص نے مجھے وہاں پہ دیکھا, اس نے کہا کہ تو ہار گیا, یہ تو منزل پہ پہنچا ہی نہیں. بالکل صبر تو کرو, منزل پہ پہنچنے کا وقت تو آنے دو. بالکل ایسا ہی ہے. آپ پورے کانٹیکس کو اٹھا کے دیکھو, کہ پوری سائیکل اٹھا کے دیکھو, اللہ پاک انصاف ہی کرے گا, نا انصافی کرنا. بالکل اللہ تعالیٰ کسی صورت اپنے بندوں کے ساتھ نا انصافی نہیں کرتے. کاشف بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ کا ماشاءاللہ جو ایک گفتگو میں جو آپ کی گہرائی ہے یہ مطالعے سے آتی ہے, اور آپ بھی اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ بھائی پڑھنا چاہیے آپ کو. رائٹر کون سا پسند ہے؟ دیکھیں مختلف وقتوں میں مختلف لوگوں کو پڑھتا رہا. کبھی میں رابرٹ کیاسکی کو بھی پڑھا, اکنامکس اگر پڑھنی ہو تو. باقی ہم اس طرف آ جائیں تو میں مولانا رومی کو بھی پڑھتا رہا ہوں. سبحان اللہ. اور تو مختلف وقتوں میں مختلف شوق چڑھتے ہیں,
اور مختلف کبھی ہم اس میں نکل جاتے ہیں, تاریخ پڑھنے نکل جاتے ہیں, کبھی کوئی کاروباری چیزیں پڑھ لیتے ہیں, کبھی کوئی نئی ٹیکنالوجیز پڑھ. آج کل بہت آسانی ہو گئی ہے, آج کل تو ہم کتابیں ذرا کم اور انٹرنیٹ پہ سرفنگ ذرا زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, خود سے چیزیں آ جاتی ہیں, گوگل سے آتا ہے, خود سے چیزیں آ جاتی ہیں. بس اس میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, ڈر لگتا ہے کہ جو چیز پڑھی ہے وہ ولا عالم ٹھیک ہے یا نہیں ہے, لیکن انفارمیشن کا فلو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, بالکل انفارمیشن کی اویلیبلٹی بہت زیادہ. اب تھوڑا سا بس اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں اسکروٹنائز کرنا ہوتا ہے کہ ٹھیک آپ کے پاس انفارمیشن آ رہی ہے نہیں, لیکن ہاں میں اس چیز کو مانتا ہوں کہ پڑھنا ضروری ہے. اور پھر ایک اور بات بتاؤں, کچھ میں پڑھتا ہوں, بہت زیادہ وائف پڑھتی ہیں, ہم ڈسکس کر لیتے ہیں, ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. جو انہوں نے پڑھا ہے, انہوں نے بہت زیادہ پڑھا ہے, تو میں نے سیکھ لیا. بالکل مفت میں نے جو کچھ پڑھا میں نے ان کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے سیکھ لیا مفت. لیکن فائدہ میں پھر بھی آپ رہے کیونکہ انہوں نے زیادہ پڑھا. اچھا کاشف بھائی, تو سیاست میں انٹرسٹ ہے ویسے؟ سیاست میں انٹرسٹ ہونا بھی چاہیے. وہ جو لوگ, اچھا اس پہ ضرور کچھ کہیے گا, جو لوگ کہتے ہیں بھائی ہم تو نیوٹرل ہیں, تو کیا کوئی فرد ہوتا ہے نیوٹرل, اور ہوتا ہے تو فرد آپ کی نظر میں کیا معاشرے کے لیے ایسے افراد کی بھی ضرورت ہے جو نیوٹرل ہوں, جن کا کوئی نظریہ ہی نہ ہو؟ دیکھیں انفارچونیٹلی سیاست کو جو ڈیفائن کیا گیا نا, وہ میرے لحاظ سے غلط کر دیا گیا. اس کو اب جو پرسیپشن دے دیا وہ غلط ہے. سیاست خدمت ہے, اور خدمت نہ کرنا, نیوٹرل اگر ہونا ہے تو پھر مان لیتے ہیں. خدمت نہ کرنا, کوئی شخص کہے یار میں خدمت نہیں کرنا چاہتا, میں نے خدمت نہیں کرنی, وہ فوراً کہتے کہ میں نے سیاست نہیں کرنی. لیکن اگر اس کو آج یہ پتا ہو کہ سیاست خدمت ہے تو خدمت نہیں کرنی ہے آپ نے, نہیں وہ کہے گا بھی نہیں, وہ اس پہ پیچھے ہٹ جائے. ٹھیک ہے. تو چیزوں کی ڈیفینیشنز کو ہمارے ہاں غلط مس انٹرپریٹ کیا گیا, پرسیپشنز غلط بلڈ کر دیے گئے. سیاست میں کردار ہونا چاہیے آپ بے شک بے شک. نہ صرف سیاست, دیکھیں سیاست ہر ایک مزدور بھی کام کر رہا نا, وہ بھی سیاست کے ایفیکٹس جو ہیں اس کے اوپر آتے ہیں, اس ایک مزدور پہ بھی آتے ہیں, ایک غریب ترین شخص پہ بھی سیاست کا اثر آتا ہے. بالکل. اگر وہ یہ کہتا ہے میں سیاست کا حصہ نہیں ہوں, نہیں, تم سیاست کا حصہ ہو لیکن تمہیں اپنی خود قدر نہیں ہے. بالکل. اور شاید اس وقت کے حالات میں وہ کر بھی کچھ نہیں سکتا. بالکل کر بھی, لیکن ہاں وہ ایک کام ضرور کر سکتا ہے, اپنے جیسے 2 لوگوں کو اپنی بات ضرور بیان کر سکتا ہے. 3 لوگ ہو گئے, وہ 3 6 کو, 6 60 کو, 60 600 کو, 600 6000 کو, 6000 60000 کو. میں دیکھتا ہوں معاشرہ کیسے نہیں ہلاتے. بالکل. ہم انہیں جان بوجھ کے کمزور کرتے ہیں, ہم انہیں بتاتے ہیں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے, ہم انہیں احساس دلاتے ہیں تم کچھ نہیں کر سکتے, تمہاری حیثیت نہیں ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ اگر اس کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہو گیا تو میرے لیے مشکل ہو جائے گا اپنا یہ سارا سسٹم چلانا. ہماری حیثیت تو کچھ نہیں, ہر شخص کا سیاست میں حصہ ہونا چاہیے, اس کو ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے. اور سیاست خدمت ہے, سیاست شریعت بھی سکھاتی ہے آپ کو, میرے حساب سے انسانیت ہی سیاست ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کاشف بھائی, آپ کا بنوریا کے ساتھ ایک بڑا پرانا تعلق ہے, تو اتنی ساری چیزوں میں سے یہ بنوریا کے ساتھ آپ کا تعلق جوڑنا اور یہ اب تک سفر کیسے رہا, یہ لنک بنا تو بنا کیسے, اور اب تک یہ محبتوں کا جو سلسلہ ہے یہ کیسا رہا ہے؟ دیکھیں ہمارے ایک بڑے فیملی ممبر ہیں, ثاقب نام ہے ان کا, اور ان کے ذریعے پھر وہیں وائف آ جائیں گی. اچھا. وہ سارا سسٹم ان کا ہے. لیکن آج بھی جو ہم جڑے ہوئے ہیں, بہت جس لیول تک جڑے ہوئے, میرے خیال میں اس میں بہت زیادہ آگے کچھ کیا جا سکتا ہے. ہم کچھ اس حوالے سے پلان کر بھی رہے ہیں, صرف بنوریا کے لیے نہیں بلکہ جو اصل آبجیکٹیو ہے بنوریا کا, اس آبجیکٹیو کے لیے اس میں ہم چاہیں گے کہ بنوریا ہمارے ساتھ کہیں نہ کہیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ اپنی کچھ پلان بھی شیئر کریں گے. دیکھیے ہمارا ایک نیا پروجیکٹ آ رہا ہے, میں یہ چاہتا ہوں, نیا پروجیکٹ ہاؤسنگ کا, وہ تو ہم نے بیچنا ہے, تو ساری چیزیں ہم کر لیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ جس طرح سے پچھلے دنوں میں نے ایک آگے تقریب اٹینڈ کی تھی, اس میں انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس تھے جن کو یہاں پہ اسلامک اسٹڈیز اور ساری چیزیں کرائی جاتی ہیں. میں چاہتا ہوں ایسا کوئی سینٹر ہم وہاں پہ بنائیں انشاءاللہ. اس کے لیے میں لینڈ پورا دینے کو تیار ہوں, میں ساری فیسلٹیز دینے کو تیار ہوں جو میں کر سکتا ہوں اس کے اندر, اور میں چاہتا ہوں وہاں پہ ایسی یونیورسٹی قائم کی جائے جس سے ہم پوری اسلامی امت کو جو بھی آ رہی ہے اس کو ہم تربیت بھی دیں,
اور ہمارا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارا کاؤنٹر چلتا رہے، جس کو ہم صدقہ جاریہ کے نام دیتے ہیں. تو ہم اس میں کچھ کرنا چاہتے ہیں. اس میں نیچرلی مجھے کچھ پروفیشنلس کی ضرورت ہوگی، کیونکہ زمین دے دینا وہ صرف اٹ سیلف وہ نہیں ہے. جی وہ اب زمین کی تو ایک مالیت ہے، ٹھیک ہے، وہ قیمتی زمین آپ نے دے دی، لیکن اگر اس کا مصرف ٹھیک نہ اٹھایا جائے تو میرے خیال میں پھر اس کا آپ کا مقصد پورا نہیں ہوگا. تو ہم چاہتے ہیں اس میں بنوریا جیسے انسٹیٹیوٹ کو ہم اس میں انوالو کریں، اور کہیں اگر وہ اسٹیپ اپ کریں اس میں تو انشاءاللہ ہم ایک ایسا ماڈل وہاں پہ بنانے میں کامیاب، ویسے بنایا ہوا انہوں نے، اور ایکچولی اس کی ایکسپینشن کی بات کر رہا ہوں میں کہ ایسی چیز ایکسپینڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے جس سے حقیقتاً ہم اپنی مسلم کمیونٹی کو کچھ دے پائیں انشاءاللہ. اور بنوریا کا تو جو ایک پورا ماڈل آپ کے بھی سامنے ہمارے بھی سامنے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کاشف بھائی کہ پورے پاکستان میں اس طرح کا کوئی ادارہ ہے کہ جس میں اتنے یورپ سے لوگ آئے ہوئے ہیں، ایشیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، اور کہ ماشاءاللہ ایک بڑے ویژن پہ کام کیا گیا. ایگزیکٹلی. دیکھیں جو میں نے پروگرام بھی دیکھا، جتنا میں جانتا ہوں اس کو، میں شاید پہلے کسی ایسے اسلامک چینل پہ ہوں اس وقت. اور کیوں دیکھیں ہم کہیں سے بھی نا، ہم نہیں چاہتے کہ کوئی فقہ واریت فرقہ واریت یا اس قسم کی چیزیں آئیں. اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو چلے کاروبار میں انوالو ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ بینگ اے مسلم، بینگ اے پاکستانی، ہمیں تمام لوگوں کو لے کے ساتھ چلنا ہے. کریکشن بھی آپ کسی کی ساتھ بٹھا کے کر سکتے ہیں، دور ہٹا کے نہیں کر سکتے. اگر میں دین سے دور ہوں تو مجھے اگر کوئی احساس دلائے کہ تم دین سے دور ہو، تم دین سے دور ہو، تم دین سے دور ہو، تو مجھے قریب نہیں لا پائے گا، بلکہ مجھے اس لیول تک لے جائے گا وہ جہاں سے میرے اندر اریٹیشن پیدا ہو جائے گی. میں وہ بات سننا گوارا نہیں کروں گا. تو ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ آنا ہے. ساتھ بیٹھنے کا طریقہ یہی ہے کہ حقیر سمجھنا ایک دوسرے کو چھوڑیں، ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دینا چھوڑیں، ساتھ بیٹھیں. عقل اللہ نے دی ہوئی ہے انسان کو، وہی قرآن ہم سب پڑھتے ہیں، قرآن کی انٹرپریٹیشن کہیں وہ، لیکن جب اس کو مسلسل ڈسکشن میں لیا جائے گا، مسلسل باتیں کی جائیں گی، کہیں نہ کہیں چھوٹی چھوٹی کریکشن ہوتے ہوئے ہو سکتا ہے ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ محبتوں سے آگے بڑھتے جائیں. اور یہ محبتیں یہ ساتھ لے کے چلنا میرے خیال میں اس پوری قوم کی کامیابی کی دلیل ہوگی. اور قوم کامیاب ہوگی تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ ہمارا جو بنیادی مقصد ہے دین کی فلاح، دین کی بہبود، وہ بھی انشاءاللہ اپنے مقاصد تک ہم پہنچ سکیں گے. اور پھر جو ہمیں گریٹر آبجیکٹو جو چاہیے ہمیں، جو جنتیں چاہیے ہمیں، ہم تو کیونکہ ریئل اسٹیٹ سے ہم تو ویسے ہی کہتے ہیں یار کوئی کارنر شارنر کے پلاٹ دے دو، تو اللہ پاک ہمیں وہاں تک بھی پہنچائے گا انشاءاللہ. وہاں پہ تو سارے جو ہے وہ پارک اور سارے جو شوق ہے انشاءاللہ وہ وہاں کے پلاٹ میں پورا کریں گے، وہاں کے تو پورے ہوں گے انشاءاللہ. کیونکہ یہ ہمارے یہاں موضوعات میں یہ جنت اللہ تعالیٰ کتنی بڑی بڑی لوگوں کو عطا کریں گے اپنے بندوں کو، اس پہ بھی بڑی بات ہو رہی ہوتی. تو انشاءاللہ اس میں تو جا کے اوپر پورے شہر بتا لیے جائیں گے، اتنے بڑے بڑے پلاٹ ہیں انشاءاللہ. اچھا کاشف بھائی، ایک بات ضرور میں آپ سے لینا چاہوں گا. آپ نے بنوریا کو دیکھا، یہاں کے نظام کو دیکھا. ہمارے ایک بڑا کانسیپٹ جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مدارس کے پاس تو بھائی بڑے پیسہ بہت آ رہا ہے اور یہ کرتے ہی کیا ہے، جبکہ یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے کہ مدارس کے پاس جو انکم سورسز ہوتی ہیں وہ بہت محدود ہوتی ہیں، اور بنوریا اتنا بڑا کام کر رہا ہے. اس کے متعلق کچھ کہیے گا. دیکھیں لاسٹ جب میں بنوریا کے انٹرنیشنل ایونٹ میں آیا، جو انٹرنیشنل آپ کے پاس پاسنگ آؤٹ ہو رہی تھی، آئی گاٹ شاکڈ. اور مجھے ایسا لگا کہ میں کسی طور سے کسی ایک ہائر اسٹینڈرڈ کی یونیورسٹی سے کم میں نہیں بیٹھا ہوا، بلکہ بالکل ایٹ پار وہ چیزیں. جب ریئلائزیشن یہ ہو رہی ہے تو پھر میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، یا اپنے جیسے یا مجھ سے بہتر لوگوں سے میں سوال کرتا ہوں، ہماری کنٹریبیوشن کیا ہے؟ صرف تنقید. صرف تنقید کی حد تک اگر ہم رہتے تو ہمیں حق نہیں پہنچتا. بالکل. پھر یا تو آپ آئیں اس میں کنٹریبیوٹ کریں، آپ اور اللہ نے آپ کو دیا ہے تو آپ آگے بڑھیں. بالکل. اچھا کنٹریبیوشن صرف اور صرف پیسوں سے ہی نہیں، ایسا بھی ہے صلاحیتوں کی بنیاد، صلاحیتوں کی بنیاد پہ بھی ہے. ہم یہ سوچیں کہ نہیں جی میں نے پیسہ خرچا، میں پیسہ نہیں دیتا، میں پیسے روک رہا ہوں. یار چلو اپنا ٹائم دے. ٹھیک ہے. بالکل. جو اس وقت ہم باتیں کر رہے ہیں، آپ نے شروع میں کہا جی میں کوئی موٹیویشنل اسپیکر، اگر میرے لفظوں میں اگر حقیقتاً کہ کوئی اثر ہے، اگر میری بات میں کوئی ایسا وزن ہے جو کسی کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے، تو مجھ پہ فرض ہے، مجھ پہ لازم ہے کہ میں پھر وہ آ کے ادا کروں پبلک کے لیے. اپنے لیے تو کر ہی رہا ہوں، تو پبلک کے لیے اس میں میرا خرچ بھی کچھ نہیں ہوتا، الفاظ ہی خرچ ہوتے ہیں. آپ آ کے وہاں پہ کھڑے ہوں. ایک انسٹیٹیوٹ ابھی ریئل اسٹیٹ کے اس میں بنا تھا، اس میں انہوں نے جب ہمیں کہا ہے بلا معاوضہ، ہم آ جا کے کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا جی اس کے لیے موٹیویشن مطلب وہ باتیں کرنی ہے، موٹیویشنل اسپیچز دینی ہیں، ہم نے وہ دی ہیں. ان کو میں نے یہاں تک کہا کہ جہاں میرے پاس ٹائم اویلیبل ہے، آپ کہو گے درس و تدریس میں کہیں آنا ہے، مطلب ریگولر تو نہیں آ سکوں گا، لیکن جہاں کہو گے میرے پاس ٹائم ہے، میں اویلیبل ہوں
کیونکہ اس سے میرا اپنا علم بھی بڑھے گا. بالکل. تو ہمیں اپنی کنٹریبیوشن دینی چاہیے. بنوریا اس وقت جو کام کر رہا ہے میں ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے جو انٹرنیشنل اس کا کانسیپٹ ہے, یہ لوکل کانسیپٹ ہے, اس کو اور بڑھنا چاہیے, اور نہ صرف بڑھنا چاہیے بلکہ اس کی صحیح امیجنگ جو ہے وہ مزید لوگوں تک پہنچنی چاہیے. کیونکہ ایسے اسٹینڈرڈس پہ میں کیوں نہ اپنا بچہ بھیجوں, میں کیوں نہ اپنا بچہ یہاں سے پڑھواؤں. بالکل. مطلب میں دوسرے اس میں کیوں اس کو کیٹیگرائز کرتا ہوں. تو ہمیں یہ ساری چیزیں آپ پہ بھی لازم ہے کہ آپ اس کو لوگوں تک لے کے جائیں, ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس کو پھر اپریشیٹ بھی کریں, ہم اس کو دیکھیں, ہم اس کو دیکھ کے لوگوں میں ڈسکس بھی کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں بنوریا بہت بڑا کام کر رہا ہے. نسلوں کو پروڈکٹیو سائڈ پہ لے جانا آسان کام نہیں, اور بنوریا وہ کام کر رہا ہے. بالکل. الحمدللہ الحمدللہ. کاشف بھائی میں تو یہ بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ جو لوگ نہیں جانتے کہ یہ مدارس کے اندر یہ لوگوں کو کیا دین سکھایا جا رہا ہے, کس طرح ایک بڑے پیمانے پہ بڑا ویژن سامنے رکھ کے کام کیا جا رہا ہے. آپ کے جو ساتھی رفقا ہوتے ہیں یا اور دیگر گروپس کام کر رہے ہیں, آپ کے پاس موقع آپ انہیں لے کر آئیں, آپ لا کر وزٹ کرائیں اور دکھائیں کہ مدرسوں سے کس طرح محبت کا, اتحاد امت کا جو ایک پیغام ہے وہ ماشاءاللہ یہاں سے پوری دنیا کے اندر پھیلایا جا رہا ہے. تو ہماری تو یہ بھی خواہش ہوگی آپ سے, اور انشاءاللہ. اچھا, ساتھ ہی بالکل آخری بات یہ ضرور پوچھیں گے, مجھے ایم سی آر سے کہا گیا جب آپ اپنے پورے گروپ کے متعلق ہمیں بتا رہے تھے پروجیکٹس کے متعلق, تو مجھ سے کہا گیا کہ کاشف بھائی سے بولیں کہ جی ہمیں بنوریا کے لوگوں کو اسپیشل ڈسکاؤنٹ ملے گا یا نہیں ملے گا. تو یہ آپ بتا دیں, ہم آن ریکارڈ اسی لیے ابھی لے رہے ہیں. بنوریا کے لوگوں کو بالکل جناب ہم اسپیشل ٹریٹمنٹ دیں گے, اور انشاءاللہ ان کے ساتھ سسٹم کو ایسا بنانے کی ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ جس میں ون ون سچویشن آئے. ون ون پہ تو آپ پہلے ہی کھڑے ہیں, ابھی تو آپ نے مجھے بتایا. نہیں انشاءاللہ میں لفظ ڈسکاؤنٹ استعمال کر دوں, ہاں بڑا چھوٹا سا لفظ ہے, میں اس سے زیادہ بڑی بات کر رہا ہوں. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی اس نیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. سید کاشف صغیر شاہ صاحب بہت شکریہ ہمارے اس خاص مہمان کے سیگمنٹ میں آ کر اس سیگمنٹ کو بہت خاص بنانے کے لیے. مجھے انوائٹ کرنے کے لیے بنوریا کی تمام انتظامیہ کا آپ کا بے حد مشکور ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ.